اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں آخرت پر 8 دلیلیں اللہ نے ذکر کی، اور یہ 8 دلائل ذکر کر کے یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا اور سارے سوالوں کے جواب دینا، یہ برحق ہے. اس کو مشکل نہ سمجھو، ناممکن نہ سمجھو، محال نہ سمجھو، بلکہ یہ ہو کر رہے گا. اگر کوئی عام انسان ہو، مخلوق ہو، وہ یہ کہے کہ میں مردے کو دوبارہ زندہ کروں گا، پھر تو یہ بات بنتی ہے تمہارا جو اعتراض ہے کہ یار مردہ کیسے زندہ ہوگا. لیکن یہ بات خود اللہ کر رہا ہے جو مخلوق نہیں، خالق ہے. تو خالق کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. کتنا آسان ہے؟ 8 دلیلیں ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا کہ جو رب یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو، اور مٹی سے انسان کو، پھر انسان کو پیدا کر کے ڈھیروں انسانوں کو زمین پر پھیلا دینا، اور وہ اللہ جو تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو سکون کا باعث بنا دیتا ہے، اور وہ اللہ جو تمہاری مختلف زبانیں اور مختلف بولییں اور مختلف رنگوں میں تقسیم کرنے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اسی طرح یہ دن اور رات کا بدلنا، اور دن میں تمہارا روزی کا اور معاش کا تلاش کرنا، اور اسی طرح یہ آسمان کی بجلی کا چمکنا، اس سے خوف کا اور طمع اور امید کا پیدا ہونا، اور بارش کا برس جانا اسی بجلی کے چمکنے کی وجہ سے بسا اوقات تباہی کا ہو جانا. یہ سب کچھ اس کو تم مانتے ہو، لیکن اسے نہیں مانتے کہ جو زندہ کرتا ہے پہلی مرتبہ، پھر اس کو ضرورت پڑے گی جب تو وہ تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرے. جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے. اسی طرح یہ ساری مثالیں. پھر آخر میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ دیکھو جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا، دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا. اور وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ جو دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، ذرہ برابر مشکل نہیں، بڑا آسان ہے اس کے لیے. اس لیے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی شان بہت بلند ہے، زمین اور آسمان میں اس کا مقابل کوئی نہیں.
اس کے برابر کوئی نہیں، اتنا اونچا ہے وہ، اتنا بلند ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لیکن آج کا سبق جو اب ہے، آج کے سبق میں اللہ نے ایک شکوہ ذکر کیا ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ جو رب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے، اتنی شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ تو اسی شرک کے مسئلے کو ایک مثال دے کر اللہ نے سمجھایا ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں، اور مثال یہ باہر سے نہیں ہوگی بلکہ تمہارے اندر سے، تمہارے اپنے نفسوں سے، تمہارے روزمرہ کے معاملات میں سے ایک مثال دے رہا ہوں، اسے سنو۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مالک ہے، کوئی آقا ہے، کوئی بڑا ہے، اور اس کے نیچے کوئی غلام ہے، نوکر ہے، تو نوکر بھی اس میں سے کھاتا ہے جو مالک کا مال ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مالک کے مال پر نوکر دعویٰ کر بیٹھے، یا مالک خود یہ کہہ بیٹھے کہ یار جس طرح اس مال کا میں حقدار ہوں، اسی طرح اس مال کا حقدار میرا نوکر بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ نوکر نوکر ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، اور کس مالک کی مجال، کس کا اتنا ظرف ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار میرا سارا مال میرے نوکر کا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ ساری کائنات، اس کا مالک اللہ ہے، تنہا تنہا اکیلا اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ملکیت میں سے یہ لوگ تو سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندوں میں سے کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں اللہ کے مال میں، اللہ کی ملکیت میں برابر کا شریک ہوں، یا اللہ کے بندوں میں سے اٹھ کر کچھ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تو مالک ہے لیکن اس کی ملکیت میں فلاں 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 آدمی بھی اس کا شریک ہے، تو تم اپنے مال میں اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو شریک نہیں ہونے دیتے، تو اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کی الوہیت میں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو شریک سمجھتے ہو، بڑا عجیب کرتے ہو۔ یہ ایک مثال ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کی طرف دعوت ہے۔ دیکھیں یہ جو شرک ہوتا ہے، شرک یہ دراصل ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو تاریکی کے بعد لازمی بات ہے پھر اجالا آتا ہے، روشنیاں آتی ہیں۔ یہ قرآن کا انداز بیان ہے کہ جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوگا وہاں پر دوزخ کا تذکرہ ہوگا، دوزخ کے تذکرے کے فوراً بعد جنت کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر کافروں کا ذکر ہوگا اس کے فوراً بعد مومنوں کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ نے توحید کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا ہے، اور شرک کا رد کیا ہے ایک مثال کے ذریعے، اس کے فوراً بعد توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ پھر وہ توحید کا مسئلہ کیا ہے وہ بیان کرنے کے بعد بس اسی طرح آج کا سبق ختم ہو جائے گا۔ یہی کچھ ہے آج کے سبق میں۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال۔ کیسی ہے وہ مثال؟ من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہارے ہی اندر کی ایک مثال، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے روزمرہ کے معاملات میں سے ایک مثال اللہ بیان کرتے ہیں، سنو۔ یہ بیان ہے کس سے متعلق؟ شرک کے رد کے متعلق، شرک کی تردید ہے، شرک کی نفی ہے، اس سے متعلق اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ مثال؟ ہل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں۔ اب یہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن میں بیشتر مقامات پر یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم مما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمان، یہ بہت ساری مقامات پر اس طرح کی آیات آئی ہیں۔ تو یہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مثال سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اسلامی حکومت میں بسا اوقات جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ہمارے یعنی مسلمانوں کے مارے جاتے ہیں،
اور کچھ کافروں کے مارے جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پکڑے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ہماری پکڑ میں، ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں، ہمارے قیدی بن کر آ جاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی قیدی بن کے کافر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ 4 طرح کا سلوک کرنا قرآن میں اللہ نے روا قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ 4 طرح کا سلوک اس قیدی کے ساتھ جو جہاد کے ضمن میں قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پہلا تو یہ ہے کہ قیدیوں کی تبدیلی کر دو، ایک قیدی کو تم چھوڑ دو مسلمان، اس کے بدلے میں مسلمانوں کا جو شخص قیدی ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر پوری جماعت ہے تمہارے پاس، اس جماعت کو تم آزاد کر دو، وہ تمہاری اس جماعت کو آزاد کر دیں گے۔ ایک اختیار تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اختیار یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کر دیا جائے۔ احسان یہ کہ انہیں مفت میں رہائی دے دی جائے، للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کہ بس چھوڑ دو، بس ہم ویسے بھی جیت گئے ہیں تو یہ انسان ہے، بس انہیں آزادی دے دو۔ اور تیسرا سلوک ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جرمانہ لیا جاتا ہے، کوئی جرم ان پہ عائد کر دیا جاتا ہے، جرمانہ کہ اتنے اتنے پیسے دے دو، اپنے قیدی کو رہا کر دو، یا قیدی خود اتنے پیسے دے دے، یا یہ کام کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو رہائی مل جائے گی۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بادشاہ وقت، چونکہ یہ سارے اختیارات امیر وہ جہاد جو ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ چوتھا اختیار یہ ہے کہ وہ نہ انہیں آزاد کرے، نہ مفت میں آزاد کرے، نہ ان پہ جرمانہ عائد کرے، اور نہ ان کا تبادلہ کرے، بلکہ ان کو غلام بنا دے اگر مرد ہیں، اور اگر عورتیں ہیں تو انہیں لونڈیاں اور کنیزیں بنا دے۔ بس یہ 4 قسم کے اختیار ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھی اور جو مرد غلام بن جاتے تھے، تو بادشاہ وقت لوگوں کے اندر ان غلاموں کو اور ان لونڈیوں کو تقسیم کرتا تھا۔ جب تقسیم کرتا تو یہ اپنے دائیں ہاتھ سے ایک لونڈی کو پکڑتا یا ایک غلام کو پکڑتا، یہ کہتا کہ یہ فلاں مجاہد کا ہوا، یہ فلاں کا ہوا، یہ فلاں کا ہوا۔ تو جب وہ لینے والا بادشاہ کے وقت ہاتھ سے لیتا تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے لیتا، چونکہ اسلام میں، شریعت میں سارے کام، خیر کے کام دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں نا۔ اور جو کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، خیر کا کام، ہر کام دائیں ہاتھ سے نہیں، خیر کا کام، یہ قید میں نے لگائی ہے کہ خیر کا کام۔ اب ناک کا صاف کرنا ہے، ناک کو تو ہم بائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے۔ اسی طرح استنجا ہے، استنجا ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کرتے، بائیں ہاتھ سے کرتے۔ خیر کا کام جو ہو اسے دائیں ہاتھ سے کیا۔ تو اب یہ جو لینے والا ہے تو یہ بھی دائیں ہاتھ سے لیتا تھا، تو بادشاہ بھی دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، اور جو لینے والا ہوتا تھا مجاہد، جہاد میں شریک ہونے والا، وہ بھی دائیں ہاتھ سے لیتا تھا۔ تو اب یہ اس کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی یہ جو غلام یا یہ لونڈی جو اس نے وصول کی تو دائیں ہاتھ سے کی، تو یہ اس کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی اس کے دایاں ہاتھ اس کا مالک ہے۔ تو اب یہ مجازن، اور یہ ایک محاورہ بن گیا، محاورتاً لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو غلام اور لونڈی ہوگی یہ دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوگی، یعنی دایاں ہاتھ اس کا مالک ہوگا۔ لیتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال ہوا تھا۔ تو اس سے مراد ما ملکت ایمانکم، اس سے مراد غلام ہے۔ بہرحال ضرب لکم بیان کرتا ہے اللہ پاک تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم، تمہاری ہی جانوں سے۔ کیا ہے وہ مثال؟ حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام، تمہارا کوئی غلام ہو، من شرکائی، کوئی شریک، کیا تمہارے غلاموں میں سے تمہارا کوئی شریک ہے، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے پیسوں میں، تمہاری روزی میں، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں، کیا تمہارا مالک، تمہارا شریک ہے، تمہارا وہ نوکر اور تمہارا غلام کہ جس طرح تم اپنے مال کے مالک ہو؟ نہیں ہے نا، بلکہ اسے تو آپ نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے،
اجرت پہ رکھا، وہ آپ کا نوکر ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ غلام اور مالک آپس میں برابر ہوں؟ نوکر اور آقا یہ آپس میں برابر ہوں؟ نہیں ہوتے نا۔ تخافونہم، تم تو ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم، جیسا کہ تم خوف کرتے ہو اپنی جانوں سے، بلکہ تم ڈرتے ہو ان سے۔ کہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شرکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ، تو اس میں ایک آدمی بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، دوسرا بھی 50,000، ایک کے 50,000، دوسرے کے 1,00,000 روپے کی شراکت ہے۔ اب یہ 50,000 روپے جس کے ہیں، تو یہ اگر کوئی اس میں تصرف کرتا ہے، اضافی کوئی چیز لیتا ہے، تو اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یار اس میں تو دوسرے کا حصہ بھی ہے۔ وہ لے تو لیتا ہے لیکن دل ہی دل میں اسے ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ ساری کائنات یہ صرف تنہا مجھ رب کی ملکیت ہے، تو کس طرح تم مجھ رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اپنے مال میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا تو گوارا نہیں کرتے، لیکن رب کی ملکیت میں تصرف کرتے ہو، کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ ایک گلہ ہے، اللہ کا شکر ہے، مثال دے کر بیان کی ہے۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیتوں کو ایسی قوم کے لیے یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کہ جب کوئی بندہ اپنے مال میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ کے مال میں اور اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو وہ شریک ٹھہراتا ہے، بڑا عجیب کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں توحید کا ذکر ہے، بلکہ بل اتبع الذین، بلکہ اتبع الذین، پیرو کی، الذین ان لوگوں نے، یعنی پیچھے چلے، اتباع کی ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بغیر کسی دلیل کے مبتلا ہے، اپنی خواہشات کے، بس کسی سے سنا کہ فلاں شخص سے اس کے پاس جاؤ تو بس یہ کام کرو، کالا بکرا ذبح کرو اور اس کے قدموں میں نچھاور کر دو، تو وہاں سے تمہیں اولاد کا ٹکٹ ملے گا، تمہیں اولاد ملے گی۔ تو بس اس نے اپنی خواہش کا اتباع کرتے ہوئے بس سیدھا چل پڑا، آگے پیچھے نہ دیکھا، کوئی دلیل نہ دیکھی، کوئی علم اس پہ ہے نہیں، بس فوراً آگے کی طرف نکل چکا۔ اللہ بھی انہی کا ذکر کرتے ہیں، بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔ کس چیز کی اتباع کی؟ اہواءہم اپنی خواہشات کی، نفس کی بات مانی لیکن رب کی بات نہ مانی، بغیر علم اور بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی، پس کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ یہ تو بس گمراہ ہو چکے ہیں، بس اب جو گمراہ ہو چکا تو اسے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھیں اللہ نے اسے گمراہ کس طرح کیا۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو کہتے ہیں، فطرت پر پیدا۔ اور فطرت کیا چیز ہے، نیچر کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں۔ تو یہ جو لوگ مشرک ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، سکھ ہو جاتے ہیں، مجوسی ہو جاتے ہیں، عیسائی اور یہودی ہو جاتے ہیں، تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، گھر کا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو یہ بچہ فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو جس ماحول، اسے جیسا ماحول ملتا ہے تو اسی ماحول کی نظر یہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر مسلمانوں کا ماحول اسے ملے تو یہ مسلمان ہوگا، تو مسلمانوں کا ماحول نہیں ملا تو لازمی بات ہے کہ وہ اگر وہاں ماحول یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، مجوسیوں کا ہے، پارسیوں کا ہے، تو بس یہ بھی اس ماحول کی نظر ہو جائے گا اور اس روش پر چل پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔
ہر آدمی کی جو شخصی زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ زندگی، یہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہونا یہ نہیں چاہیے۔ اصل تقویٰ تو ہے یہ خلوت ہے، تنہائی کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ تو اصل ہے ہی وہ کہ جہاں پر انسان کو کوئی دیکھتا نہ ہو وہاں پر وہ اللہ سے ڈرے۔ لوگوں کے سامنے تو سب اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن چاہیے یہ والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اس طرح اعلانیہ کوئی گناہ نہ کریں۔ بچے فوراً اثر لیتے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کی طرف ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے، اگر والدین انسان ہے، کمزور ہے، کسی کا جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اسی طرح اور کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو، انسان ہے، خامیوں کا پتلا ہے، تو ان خامیوں سے اسے بچنا چاہیے، خاص طور پر اپنی اولاد کے سامنے۔ پھر تنہائی میں اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، کیونکہ اولاد کے سامنے اگر اس نے ایسا کیا تو اولاد اثر لے لیتی ہے فوراً۔ تبع الذین، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا جنہوں نے، اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، فمن یہدی من اضل اللہ، تو بس کون ہدایت دے سکتا ہے انہیں کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی مدد کون کرے گا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ لوگ تو شرک میں پڑے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں توحیدیوں، جن کا عقیدہ پختہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، انہیں اس روش پر چلنا چاہیے، اس ٹریک پر چلنا چاہیے، اس رستے پر چلنا چاہیے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، فَأَقِمْ، پس آپ قائم کریں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے۔ یہ خطاب تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد قیامت تک آنے والا آپ کا آخری امتی، وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ کو قائم رکھیں، کس پر؟ للدین، دین کے پر، حنیفاً، یکسو ہو کر، صرف ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر، فطرت اللہ التی، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ التی فطر الناس علیہا، وہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ کہ ہر آدمی کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، عقیدہ توحید پر پیدا کیا۔ اب یہ یہودی یا عیسائی یا مجوسی بن جاتا ہے، اس میں ماحول کا کردار ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیلی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے کوئی تبدیلی۔ تو یہ عقیدہ توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین مضبوط ہے، القیم، مضبوط ہے اور سچا ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ ولکن، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف تم رجوع کرنے والے ہو، جس اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تو اس اللہ کے ہو جاؤ نا پھر۔ منیبین الیہ، تم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ واتقوہ، تو خاص اس اللہ سے ڈرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ میں جو شخص نماز کا پابند نہ ہوتا تو اسے مومن شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے نماز کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ منیبین الیہ، اس کی طرف تم رجوع کرنے والے ہو۔ واتقوہ، تو پھر ڈرو نا اس اللہ سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا دامن تھامے رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔